السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیو، رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ یہ بیس کی کتاب تھوڑی ہے۔ جتنے بھی انسان نے رب العالمین نے اگر بنایا ہے، تیر کر چڑھیے سو میں بتاؤ دے سکتا رب العالمین نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، صرف اور صرف اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے عبادت اللہ الجلال نے بات کر گئی، ساری زندگی عبادت کرن لئی بنایا، پیدا فرمایا۔ عبادت واسطے خاص دن مقرر نہیں فرمایا، عبادت واسطے رب العالمین نے خاص رات مقرر نہیں فرمائی۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد ایک دن آتا ہے، وہ دن عبادت کر لو، میلاد منا لو، بس یہی بہتر ہے، بیڑے پار ہو جان گے، اللہ کامیاب فرما دیں گے۔ نہیں، عبادت واسطے کو ایک دن یا کو خاص رات رب نے مقرر نہیں فرمائی، بلکہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں بنایا تو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا۔ اللہ جلال کا قرآن پڑھیا جائے، رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ جلال نے رہتے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرمایا ہے۔ سولہ پیغام خداوند نے اللہ الجلال فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اللہ الجلال فرما رہے اے دنیا جہاں دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، رب العالمین فرما رہے میں رب نے جنوں انسانوں بنایا تے اپنی عبادت لئی بنایا ہے۔ رب نے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے، اے نہیں کہ اپنی منمانی بندہ کرتا جائے، جو دل دے اندر آئے وہی بندہ کرتا نظر آئے۔ نہ رب العالمین نے دنیا دے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے نے، جتنے بھی رب العالمین نے کائنات دے اندر انسان دے جن بھیجے نے، اللہ الجلال نے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے، اور عبادت اس انداز نال ہونی چاہیے جس انداز دے نال رب دا قرآن بتلا رہا ہے۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کو بتلا رہے ہیں کس انداز دے نال کہ میری امت والے ہو، میرے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ جب میرے طریقے کے مطابق عبادت کر دے جاؤ گے، اللہ تو ہمیں پیار کا اظہار فرمائیں گے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ الجلال فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ الجلال فرما رہے ہیں یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اپنی زبان نبوت بدلا دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے جے اللہ تواڈے نال پیار کرے، اگر چاہتے جے اللہ تواڈے نال محبت دا اظہار کردا جاوے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فاتبعونی میری تابعداری کر دے جایا دے، فاتبعونی میرے آنکھیں لگ دے جایا دے، فاتبعونی میرے اتباع کر دے جایا دے۔ اور جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دیا تابعداری نہ بندہ کرے گا، جتھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بٹھایا ہے اوتھے بہ گئے، جس کام دا آقا علیہ السلام نے عادت دے دیتا ہے او من کے دکھا دیتا ہے۔ پھر رب العالمین فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، یہ عمل تسے کر دے جاؤ، یہ دے بدلے دے اندر اللہ تواڈے نال پیار دا اظہار کردا جائے گا، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پھر تواڈے سارے اندے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ الجلال بڑے غفور الرحیم نے پتہ یہ لگا عبادت
عبادت ان کرنی ہے جو آمینہ دے لال علیہ السلام دا طریقہ مبارک ہے. اگر آقا علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے بندہ کو عمل کرے گا اور عمل اوہ بدلے دے اندر ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوئے گا, وبال چال بن جائے گا. آپ دیکھنا ہونا حضرت مروان خلیفہ مروان وقت حکمران ہے, وقت بادشاہ ہے, تے ہے بھی مسجد خطیب ہے. کردیا خلیفہ مروان جیڑا ہے ایک گل اگر نوٹ کر کے لے جایا جے, جیڑا بندہ سنت عمل کرتا ہے اور جیڑے بندے ہوتے وال ویکھ کے اوہدے طریقے دے مطابق سنت عمل کرتے جان گے. آقا علیہ السلام فرما رہے انہوں نے ثواب ملنا ہے جیڑے ہوتے والوں ویکھ کے سنت مطابق عمل کرتے جان گے. اللہ ذو جلال اوہدے بدلے تے اندر انہوں نے اجر تے ثواب عطا کرتے جان گے. ایک بندہ بدعت عمل کرتا ہے, خرافات کو ایجاد کرتا ہے, بدعت ایجاد کرتا ہے, اس بدعتی کام ویکھ کے جیڑے اودے ول ویکھ کے تے عمل کرتے نظر آؤ گے اودے بدلے دے اندر انہاں تے عذاب اوویں ہونا ہے جن نے بدعت ایجاد کے لیے برابر دا وبال ملتا جائے گا, انہوں برابر دا عذاب ملتا جائے گا. خلیفہ مروان نے نہ آرڈر دے دیتا ہے خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد جیڑا بندہ آئے گا 2 رکعت نفل نہیں پڑھے گا, سنتا ادا نہیں کرے گا. یہ بندہ سنتا ادا کرے گا کہ خطیب کے خطبے کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کا پتہ لگ گیا ہے جنہ دے دلوں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت پیارے کٹنا گوارا کر لیندے نے, مرنا گوارا کر لیندے نے. آقا علیہ السلام دے سنت کو چھڑنا گوارا نہیں کر گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے دوران ہی مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہو کے دو سنتا ادا کر لگ پیندے ہیں. لوگوں نے بڑا رکھیا منع کیتا کہ نہ بڑے سنتا. خلیفہ مروان نے آرڈر دے دیتا ہے جیڑا بندہ آئے گا سنتا ادا نہیں کرے گا اور بعد اندر سنتا ادا کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سنتا ادا کرتے جا رہے ہیں, سلام پھیر کے دے بہ گئے, خطبہ جمعہ سنتے جا رہے ہیں. خطبے دے بعد نماز دے بعد ساتھی کو لا کے بہ گئے, کہنے لگے ابو سعید صاحب کو ہمیں نہیں پتا خلیفہ مروان نے آرڈر جاری کر دیتا ہے جیڑا بندہ آئے گا سنتا ادا نہیں کرے گا بعد اندر ادا کرے گا. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ والے میں اس مروان دی امنا کہ آمینہ دلہ امنا میں آمینہ دلہ علیہ السلام دے زبان نبوت اپنے کرنا دے نام سنے آئے. خطبے دے دوران جیڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا, جیڑا پہلے آئے گا اور 4 رکعت ادا کرے گا. آقا علیہ السلام نے بتلا دیتا ہے اگر مروان نے 9
قتل بھی کروا دیتا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے میں چھٹنا گوارا نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام کے سنت کو پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا ارے خلو کیسے پیارے کیسے اللہ والے نے اللہ جلال فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ جلال فرما رہے ہیں جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نیکیاں کرتے جاؤ گے دماغاں ادا کرتے جاؤ گے میں رب العالمین تواڈے نال پیار کرتا جاواں گا میں رب العالمین تواڈے نال محبت کرتا جاواں گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ادھر حکم محمد ادھر گردن جھکائی اور قرآن میں تمہارے مقام سے بات فرما رہا ہوں اللہ جلال فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللہ جلال فرما رہے ہیں جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دے دے جس کام کا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو آڈر دے دے امت کے دکھا دیا دے جدے تو آقا علیہ السلام روح دے نظر آگے ہوتے تو باب آ جایا دے منا ہو جایا دے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے اور پیار دے محبت نال عمل کرتے جایا دے اور کیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے صحابہ کس انداز دے نالے آقا علیہ السلام دے طریقے روح بناندے نظر آ رہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیت اللہ کا طواف کرتے نظر آ رہے طواف کرتے حجر اسود کو آ گئے حجر اسود کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بوسہ دین لگے نے تے بوسہ دیتا نہیں اچانک پیچھے ہٹ گیا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو مخاطب کے کہہ رہے انک حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود گل سن لے نہ تو نفع دا مالک تے نہ نقصان دا مالک میں تینوں کیوں بوسہ دے رہا ہوں اس وجہ تو تینوں بوسہ دے رہا ہے تو نفع نقصان دا مالک ہے میں تینوں بوسہ دے لگا ہوں آمنا بالعالم تینوں بوسہ دنیا میں دے کے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لب مبارک رکھ کے دیتے ہوئے سے دیتے رہنے میں آقا علیہ السلام دے طریقے دے عمل کرتا جا رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت عمل کرتے ہوئے دیتے بوسہ دے لگا ہے کیسے رب والے نے کیسے آقا علیہ السلام کے تابع دار نے وَمَا آتَاكُمُ
واتقوا اللہ آپ دیکھو آقا علیہ السلام نے پڑھانے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے آج سپیکر میں ساتھ نہیں دے دے تسی دے کام از کام دے ہو نام ہمزہ بھی پتہ نہیں آج نہیں آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیری عورت اپنی اکھاں دے اوپر جڑے بال میں بڑا جن کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہو ماشاءاللہ جگہ دے پیر علیہ السلام ہے اپنی زبان نبوت فرما رہے جیڑی عورت اپنے پروٹے بنوان دیئے بال اکھوار دیئے اللہ جلال اس عورت لعنت فرما دینے رب دی اس عورت لعنت جیڑی عورت اپنے پروٹے بنوان دیئے اور میں اپنی جگہ تے سوچا تسی اپنے گھراں دا جائزہ لاؤ اپنی بیویاں ول اپنی بیٹیاں ول اپنی ہمشیراں ول تکے آ جائے کہ کیا ساڈے گھراں دے افراد دے رب دی لعنت نہیں برسن گئی اللہ جلال دی اس عورت لعنت جیڑی عورت پروٹے بنواندی ہے ایک اعلان پیارے عبداللہ ابن مسعود نے کیتا ہے ایک عورت جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول آگے کہنے لگی پیارے عبداللہ آج جڑی تسی گل کیتی ہے رب دی لعنت اس عورت یہ میرا تے کتے نہیں قرآن میں اندر پڑھا حدیث کے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود کیا لگے اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیتا ہے کہنے لگی قرآن میں بھی سارا پڑھا ہے قرآن میں بھی جاننی ہے لیکن میں کہتے نہیں پڑھا کہ رب نے لعنت کیتی ہے جناب عبداللہ ابن مسعود پر بندے میں قرآن میں جو ثابت کرنا ہے سپارہ 28 دے سورت کا نام سورت الحشر اللہ جلال فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے قرآن دی یاد ہے کہ نہیں بی بی آدھی ہاں قرآن دی یاد ہے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے پھر رب نے کہہ دیتا ہے جیڑی گل میرے نبی نے کہہ دیتی ہے جیدے تو میرے محبوب پیغمبر نے منع کر دیتا ہے او دے تو منع ہو گئے جس کام دا آرڈر آقا علیہ السلام نے دے دیتا ہے او کر کے دکھا دے اس بی بی نے سنیا تے اکرام بھر جاندیاں نے کہنے لگی اسی دے بھلی ہوئے بھئی بھل کے دے اندر ماری چلیاں مار آوے خلقنا رب دا داستہ دے کے کیا رہا مار جے مسئلے دا پتہ چل گئے اپنے گھر دے اندر باغ کریا کر اپنے گھر دے اندر تبلیغ کریا کر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اب خلقنا مننا دے علم کے جانا ہے ادھر حکم پیغمبر ادھر گردن چکائی
السلام دے طریقے کے مطابق جڑا بندہ عمل کرتا ہے آقا علیہ السلام دے سنت کے مطابق جڑا بندہ چلتا نظر آئے گا يغفر لكم ذنوبكم والله غفور اللہ جلال دین پیار کرتے ہیں کہ اللہ کی زندگی میں سارے گناہوں فرما دیا کرتے ہیں کیسے رب والے کے نامہ نے منیا کہ آقا علیہ السلام دیا گلا من کے بکا دیتا ہے اور والا پروانہ ہے حضرت چلابیب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے گوڑا کے بھاگا میں بڑے خوش مزاج آدمی نے رنگ دینا کالا دیا ہے پکا دیا رنگ اللہ کا دیا ہے آقا علیہ السلام کو کہا لگے اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہنا ہے میں نکاح کرنا چاہنا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں چلابیب فلاں مدینے دے اندر میرا پروانہ رہتا ہے انہیں منو آکھیا سی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹی جوان اچھا رشتہ ہوا کہ ذرا بتلایا جس دے اندر رکھیا جائے جبے آج نہیں تسی کیا لیں اور ہمارے کرام میں جبے دار ہوتا ہے کہ بیٹیاں جوان اچھے رشتے کا ذرا ذہن دے اندر خیال رکھیا جائے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جا میرے صحابی دے کر چلا جائے کہ میرا سنیا جا کے دیوے جا کے کہہ دیوے آمینہ دلال علیہ السلام نے بھیجے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے نال کر دینے کیسا انداز کیسا طریقہ کار پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پروانے پر دینے جا دروازہ کھٹکھایا اللہ کی قسم ہے کتنا سوکھا طریقہ نکاح ہے ایسے آپ ایسا آپ اپنی جان میں پالا ہے وجہ میں سننے کے مطابق ہے اگر نکاح کیتا جائے تو مشکل ہے ہی نہیں نکاح مشکل ہے ہی نہیں اگر سننے کے مطابق کیتا جائے اے جناب رسم نہار رہی ہے مہندی بھی رسم رہی ہے اے جناب فلاں پہ جو رہا ہے فلاں پہ جو رہا کی خرافات شادی کے موقع سے جڑے نہیں کیتے جاندے تے پھر بندہ 10 لاکھ کا مکران جگہ جانا تو پھر لوگوں نے کریے رہتا ہے پریشان نظر آ رہے ہیں سنت مطابق نکاح کیتا جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے یہ نکاح واسطے پروانے پر پہلے ان جا کے دروازہ کو مسجد کا چندہ لینے واسطے جا کے کھڑکایا جائے نا تے مسجد کا چندہ نہیں کوئی دینا جنہیں بیٹی کا رشتہ لینے واسطے پڑتا ہے سبحان اللہ دروازہ کھٹکایا گھر والا باہر آیا جس نے خیال دے آئے کہنے لگے منو آمینہ دلال علیہ السلام نے پوچھا کہنے لگے احمد سالم مرحبا جی آیا آقا علیہ السلام نے کی پیغام دے کے بھیجا ہے کہنے لگے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے یہ حیران رہ گیا پریشان ہو گیا سر کو لے کے پیروں تک بول دے رہے یہ دیتے پلے بھی شاہ کرنے نظر آ رہے کھانا میرا پتا کوئی نہیں تیرا پتا بھکارا جائے اللہ کہنا بیوی میں گلے باتیں کر رہے ہیں کرنا والا مجھے خیر کے حاضر گل کی ہے آگا سونے میں بھیجا بندہ ایک کال جانن گدار سونے میں بھیجا
بندہ ایک کال جارم دار ہے وہ غریب کار آتا بند دار ساڈے تے کوئی رشتہ بیٹیوں دا منگدار دینی سلام میرے تائے چی سرائی پیدا دے بیوی گلا کر دی نظر آ رہی ہے کہنے لگی جاولا دمالی سلائی بجھے ادرا سامن کی ہو سکتا ہے چلے کان بھاس دے چلے قدر دے اندر رب نے دینا دینا ہے رب نے کہا کرنے کرنا ہے آج رنگ کا کالا لے آئی ہے یہ میری سمجھ میں اندر گھر نہیں آ رہے جو جی مشورہ کرنا ہے گلے کرتے نظر آ رہے ہیں اچانک بیٹی اپنے ماپے کو گوڑا جاندی کہنے لگی امی پیاری ابو جان خیر تو ہے تھوڑے جا پریشان نظر آ رہا ہے کل کی ہے پتا کی ہے بابا میری بیٹی ہے جو آئی گئی ہے تو پھر گل سن رہا ہے سیانے اندر میں بیٹی نے مشورہ بھی کر لینا چاہیے بلکہ آمنہ باللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے نکاح کرن دے موقع دے منگنی کرن دے موقع دے اپنی بیٹیاں کو صلاح لیا کر مشورہ کریا کر یہ میری بیٹیاں دس میں تیرا کی مشورہ ہے کھان واسطے دیکھو کوئی نہیں چج دا لباس پا یہ دیکھو کوئی نہیں رنگ گاندھی بسا کوئی نہیں بیٹی نے جڑا جوان دیتا آگے سارے کروایا ہے بیٹی آندھی میرے والدین دیے اصل کے اندر ایک گھر بند جواب دینا یہ آپ آئے کہ ان کسے بھیجا ہے باپ کیا لگے بیٹی ہے آمنہ علیہ السلام نے ساڑھے پر بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح دینا کر دیتا ہے بیٹی جیسا جواب دے دیے آگے میرے ابو جی پھر اور والے والا دیکھو بیچر والے والا دیکھو بیچر والے والا تکیا جانا ہے کوئی گل نہیں ہے جواب کھانا ہے بیچر والا پیانی بھلا لینا ہے بیچر والے پیانی اگر چھوڑا آسمان میں کر دے اللہ کے بلا بدل دیا کر دے اللہ کے بلا تبدیل کر دیا کر دے آخر بھگوان دار کیسا پیارا دینے والا ہے آخری لڑکی بس کر جان دے آخری لڑکی بس کر جان دے کارے کے بڑے کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خاتم نبی سلطان دے انکار گنجاش دیتے آمنہ علیہ السلام نے بھیجا ہے میری امہ پیاری ہے تیری بیٹی کی مقدرہ مانی ہے کسے بھی بیٹی کا رشتہ چاچے تلاش کر دے کسے بھی بیٹی کا رشتہ تائے تلاش کر دے کسے بھی بیٹی کا رشتہ چند تلاش کریا کر دے بعد کے دن بعد کے تلاش کریا کر دے اما پیاری تیری عصمت تیری بیٹی کی عصمت نصیبوں نے کیا کہنے تیری بیٹی کا رشتہ کسے نان کے دن بعد کے میں تلاش نہیں کیتا تیری بیٹی کا رشتہ کرنے دیا بنا دلال نے کرنے آئے سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے گل نہ پرانے من کے دکھا دیتی ہے آقا علیہ السلام دے سنت طریقے دے عمل کر کے دکھا
دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سنت جڑا بندہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جڑا طریقے میں چھڈ کے اپنے عمل کرنا کرتا نظر آئے گا یہ تین آدمی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ازواج کے دل اندر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے آکے سوال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام کی عبادت متعلق بڑا رہا ہے ایسے انداز نال آقا علیہ السلام عبادت کرتے رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالی کے لیے عبادت کرتے ہیں دل دل جانے دل اندر کی عبادت کرتے ہیں صحابی تین جڑے بیان ہیں یہ کہہ لگے آقا علیہ السلام کے معصوم الخطا ہے انہاں دا تے گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں ساڈے تے گناہ بے شمار نے اتنا جنہ بندیاں دے وچوں ایک کہہ لگا اگر میں ساری زندگی روزے دے نال گزارا گا ایک کہہ لگا میں ساری زندگی ساری رات عبادت نہیں کرتا رہا گا بچہ کہہ لگا میں نکاح نہیں کروں گا رات کی عبادت کرتا رہا گا یہ گناہ کر کے چلے گئے آقا علیہ السلام میں خبر پہنچ گئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان تینوں پروانیوں کو بلایا حاضر کر لیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سنے اندر میں تساں میرے غلام بنا رہے ہیں جی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اثر اندر کے منصوبے تیار کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات میں رات سلمیت عبادت نہیں کرتا رہا میں نکاح کیتے میں سے رکھنا نیت چھڈنا نہیں اگر میرے تو ہٹ کے میرے طریقے تو ہٹ کے پاوے روزے رکھو گے پاوے نماز ادا کرو گے میں رب کا نبی کہہ رہا ہوں میرے طریقے تو چھڈ کے اگر عبادت کرو گے بس ثواب میں بلکہ عبادت تو جہنم کا پالن بنا دے گے حل اتاک حدیث الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ کیا سے چہرے قیامت والے دن گے چہرے نیکیاں کر کر کے جناب نماز پڑھ کے تھک گئے گے لیکن پھر بھی انہوں نے جہنم کا پالن بنا دیتا جائے گا توبہ میری توبہ چہرے اپنی منمانی کر دیا چہرے اپنی مرضی کے نال نیکیاں ایجاد کر دیا چہرے اپنی مرضی ایجاد کر دیا چہرے اپنی مرضی کے نال نمازاں ایجاد کر دیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی نے جناب پڑھیاں نیکیاں کرتے جا رہے ہیں بڑے نبی میں یہ بھی رکھتے جا رہے ہیں خدا رب کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اور کل پرسوں والی جی رات اور والی ہے شب برات والی رات شبرات یہ میں کہا گیا لوگوں نے بڑا کچھ بنا لیا کہ جناب رات بڑی قدر والی ہے رات بڑی رحمت والی ہے جیڑی لیلۃ القدر کی رات ہے اس رات برابر ہے یہ جناب سے
استعمال کر دیتا گیا ہے کہ جتنا اجر کے سوال لعنتوں کے در کے رات ہے عبادت کروں گا اتنا اجر کے سوال شب برات رات میں عبادت کروں گا. پھر جناب کئی مسائل پیدا ہو گیا ہے کہ 15 شعبان کی رات شب برات والی رات میں یہ جناب جن میں آنا ہوئے پتے لا دیتے جانے ہوئے جن میں سال دے دنیا کے جانا ہوئے وہ پتیاں میں جھاڑ دیتا جانا ہے گرا دیتا جانا ہے. استغفراللہ معاذ اللہ ساری رات عبادت کی جاتی ہے. اگلے دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے جگہ میں پیر رب کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ اس رات کی عبادت کی ہے نہ اگلے دن آقا السلام نے روزہ رکھے ہے. حلوہ پوری پکا کے جناب تقسیم کی جاتی ہے محلے کے اندر بنی جاتی ہے. ایک اور حل ہے آقا السلام کے دندان مبارک ہے خیر میں شہید ہوئے تا حلوہ پکایا جاتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک جڑے نے نہ رجب کے اندر شہیدے ہوئے نہ شعبان کے اندر شہیدے ہوئے. آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ہے اور بھی جنگ شعبان کے مہینے کے اندر ہوئے رمضان کے بعد اجڑے اندر رجب کے کونے تاں بھر گئے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک سے ہوتے ہیں. حلوہ پوری دان دی جاتی ہے کھاتا جاتا ہے کہ دندان مبارک سے ہوتے جانے سارے خلافات نے آپ قرآن میرے ہاتھ دے اندر جو رب کے گھر ممبر تے بیٹھا دے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا 15 شعبان کی رات عام راتاں ورگی رات دے جن نے اس رات خاص کر اس رات عبادت کی تھی اور اپنے دل کا روزہ رکھا اور سمجھ لیا علیہ السلام نے طریقے تو ہٹ کے عمل ہوئے کہ جیڑا پیارے پیغمبر اسلام کے طریقے تو ہٹ کے عبادت کرے گا اور جنت میں جا سکے گا اور جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ اپنے اسی جناب مسائل پیدا کر رہے ہیں. اللہ جلال فرما رہے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم اونچی کہہ دے اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ جلال نے فرمایا ہے ابھی خبر قرآن کے قرآن ہے پیارے پیغمبر سلام کے ساتھ اللہ قرآن ہے آخر مقام نازل فرمایا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں کیا دیتے دین مکمل فرما دیتا ہے. ابھی خبر اللہ جلال نے وہ جڑا دین جناب آدم علیہ السلام کے چل رہا ہے نبی اندر رہے اور دین مکمل نہیں ہوا. جناب آدم علیہ السلام آئے جناب نوح علیہ السلام آئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام سارے نبی اندر آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. دین رب نے مکمل نہیں کیا جب پیارے پیغمبر علیہ السلام گناہگار آیا اللہ جلال فرما رہے اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ جلال نے دین مکمل کر دیتا ہے. دو اللہ نے فرمایا دین مکمل گیا دین میں مکمل جان کے بعد پھر نبی کوئی اور آ سکتا بولے آ سکتا رب نے آقا علیہ السلام کے دین
بچہ مکان ہے ما کان محمد ادار عبد رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء اللہ جلال نے پیارے پیغمبر صلوات و سلام خاتم النبیین بنا دیتا ہے ختم نبی کا تاج آقا صلوات و سلام کے سر پہ سجا دیتا ہے ختم نبوت کا سالار آیا ختم نبوت کا سالار آیا نبوت دے ختم نبوت کا سالار نبوت دے نبی جگت آپ نہیں سکتا محمد آپ نہیں سکتا آقا صلاۃ و سلام خاتم النبیین بن کے آئے ہیں اور جڑے قادیانی ہیں قادیانی بھیج دے ہیں 73 میں آئندے میں دعوت ہے پاکستان میں 73 میں آئندے میں دعوت ہے قادیانی اپنی مسجد بنا سکتے اپنی عبادت گاہ اور مسجد نہیں کہہ سکتے آپ دیکھ لیں جو غور کرے آجے چند دنوں کی بات ہے ساڑھے چیف جسٹس ساتھ دے دے اور اندرے کے قادیانی جڑے نے قرآن کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ اور عبادت اپنے انداز میں چاہیے کر سکتے ہیں اسی مسلمان ختم نبوت ایمان رکھنے والے ہیں اسی اس چیز کے فیصلے میں مانگے جنہیں آقا سلام میں پیار کرنے والے ہیں محبت اظہار کرنے والے ہیں رب کے بنیادی کے سمجھ بات کرنے والا کوئی آئے حدیث ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی جناب بریلوی حضرات نے اس کام کے اندر بیٹھ کے رب نال وعدہ کر لیا اسی اپنی جان دے دینا گوارا کرنا نہ دے ختم نبوت کے اندر آ جانا گوارا کر سکیں گے ساڈے اکابر نے جانا پیش کی دنیا نے ساڈے بڑے نے اپنی جانا قربان کروا لیا نے ساڈے بڑے نے جیلوں کے اندر جا کے ختم نبوت کے ڈنکے بجائے گئے ختم نبوت کے ڈنکے کھڑکائے گئے اور جب تک زندہ رہا گے قادیانیاں کی مذمت کرتے رہا گے ختم نبوت کے ڈنکے کے اعلان کرتے رہا گے انشاءاللہ الرحمن اور رب نے قرآن نازل فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے نہ دیا سکتا ہے نہ دین کے اندر نہ چیز جا دے سکتی ہے اور جڑے نمیاں باتاں سے داخل کرانگے نمیاں چیزاں دین کے اندر شامل کرانگے اور دین نہیں نہ دین ہے گا کی بدے ہے گئے جڑے بدتی لے گئے نمیاں رسمیں جاد کرنے والے میرے نبی عمل دین کے اندر دادا کر جانے والے قیامت پر دن ہے گا نشر کا میدان لگائے گا آقا صلاۃ و سلام آگے پہ سب بیٹھے ہوں گے اپنے
پانی پلانے نظر آ رہے مجھے بارے بردار چلے ممان گائے مجھے بارے بردار چلے ممان گائے لگی پیاس دیتے میرے پانی گائے سامنے بہار دس گائے لگی مکان گائے پر پکانے ساکیے کو سر قیمت کی آئے تیرا چہرے چالو رنگے آئے تیرا چہرے چالو رنگے مون بالی تیری بالی شرے پانی پلان چھایا نبی مکان اور قدرت کی مار بچے کند بکائی آقای صلاة و سلام فرماندے ارشاد ربا انہوں نے فضل کھائے چاہت بزار چلے دن ودھر آ رہے لیکن میرے امتی مقدر میں تھا اللہ جلال فرماندے یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آتے تو اکرامت ہوئے تو آتے جان کے بعد انہوں نے مسئلہ جاد کر رہا ہے تیرے دے اندر مہینے نمازیں جاد کر رہا ہے مہینے روزے جاد کر رہا ہے انہیں جناب بدرانے پیسے دیتا ہے یہ تیرے میں جہنم بھر بنا دینا ہے آقای صلاة و سلام فرما دیں گے سن کر یمن خلیہ داد تباجہ جوڑے دے آدھمٹے برمچی پانی پلا دیوانا بس رب باباستہ دیکھ کیا رہا ہے قیامت والے دن جنان وامد علیہ السلام کا دن تباجہ جوڑے دے بس کیرے پاس میں بچال دے پیارے میں قدرہ والے اوڑ دے جنان دیا کاری سلام سفارش کریں گے پیارے حقا دلاوے عہدے کو سربت پانی پلے دل دھرائیں گے عطائی رب العالمین نے فرما دیتا ہے ما آتا دن وشے فخشے وما نبھات امر بمتر رب دنیا جو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں کیا دیں اور من کے دکھا دیا کہ جنہیں تو روک دیں باؤں کر دیں منع کر دیں اور تو حق کے دکھا دیا کہ جب ایک کے عمل کر دیں وہ زرانہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سنت کے عمل پہ آئے جانا دے اللہ سب دنیا بھی دیتا بنا دیں گے اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ کو رسول دعا اللہ سے سارے ہمیں کتاب و سنت میں سمجھ کے صحیح معنی کے اندر ایک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.